ہمارے ساتھ اس وقت آل دا وے فرام لندن جناب یسب تمنا جو ہیں، ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ یسب بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک، جی خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائے خیریت سے ہیں؟ بس دعا آپ کی کرو، آپ کا ہاں کرم۔ کچھ باتیں تو آپ نے سنی ہوں گی ہماری، میری اور ہاں، چودھری میں ذرا صاحب۔ سا نماز کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کا، تو جی جی ذرا سا میں لیٹ ہوا، میں ابھی حاضر ہوا، میں نے افتخار صاحب کو سن رہا تھا، صحیح کہہ رہے تھے وہ، بالکل۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہاں اچھا آپ بتائیے گا یسر بھائی کہ یہ جو جی کیس ہے، مگر جی مطلب کہ بغیر گرفتاری کے انہوں نے تصویریں جو ہیں وہ شائع کر دی ہیں میڈیا پہ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح طریقہ ہے یا شناخت پریڈ جو ہوتی ہے اس کو بھی لائے عمل میں لانا چاہیے تھا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس میں تو کسی کی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ مطلب یہ انتہائی غلط بات ہے، اور ایسا واقعہ کسی بھی مہذب یا غیر مہذب دنیا میں بھی ایسا ظاہر ہے نہیں ہوتا ہے۔ اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ بہت غلط بات ہوئی ہے، اس کو نہیں۔ اچھا، جہاں تک اس کی تفتیش کی بات ہے نا، جی جی اچھا اس میں ہمارے ہاں عجیب ٹرینڈ ہے کہ مطلب ملزمان کی تصویریں اور ان کے سارے معاملات کھول کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمارا میڈیا ہے، غیر ذمہ دار ہے، سیدھی بات ہے، صحیح ہے۔ اور دوسرے جو ہمارے ہاں لوگوں کو ایک اشکل ہوتی ہے نا کہ مطلب وہ نمبر بنانے کی، یا مطلب وہ جو ہے گریڈنگ کا، اور وہ جی ریٹنگ کیسی ہوگی، جی جی اس کی مصیبت جو ہے، چونکہ ہمارے ہاں جو جرنلزم ہے وہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں، ویکیوم ہے جس میں لوگ سما گئے ہیں۔ اچھا، اب ویکیوم میں سمانے والے لوگوں سے آپ یہی کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ مطلب اگر ویکیوم میں لوگ آ بھی گئے ہیں تو جو مطلب قانون تو گورنمنٹ نے اور پارلیمنٹ نے بنانا نا، پارلیمنٹ بنا لے ایسے قانون۔ جیسا بھائی اچھا، ایک ادارہ ہے پیمرا ہوں، کا، وہ بھی تو اچھا، فعال ہونا چاہیے نا؟ لیکن پیمرا کا ادارہ وہاں فعال ہوتا ہے جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا یہ پچھلے دو گورنمنٹس کے دوران پیمرا کا ادارہ کہاں تھا، کہاں مرا ہوا تھا؟ صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو لوگ اس میں آئے بھی، مطلب یہ بڑے بڑے صحافی اس میں سے آئے بھی کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی گندے انڈے تھے، وہ بھی اس طرح سے آئے ہوئے تھے کہ مطلب کسی مقصد کے تحت آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے مقصد حاصل کیے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر ہے نا، اس کو امپلیمنٹیشن، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قانون یقیناً ہمارے یہاں موجود ہے، ظاہر ہے انگلش لا سے سارا اخذ کیا ہوا ہے، وہی قوانین ہیں جو اب تک چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ قانون پریکٹس نہیں ہوتا، اور چونکہ پریکٹس نہیں ہوتا اس لیے اس کو امپروو نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی چیز پریکٹس میں آئے گی تو اس کے اچھے برے باتوں کا یا اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی نا۔ ہمارے ہاں تو مطلب یہ ہے کہ قانون ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا، امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس لیے وہ اسٹیل ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ اچھا، یہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ جو ان کے ملزمان کے نام، بالکل غلط بات ہے۔ ایک اچھا، اس میں بھی ایک دلچسپ بات دیکھی کہ ایک کیس وہ ہے جو 2013 کا ہے۔ 2013 میں جو وہ عابد نام کا لڑکا، اب ظاہر ہے میڈیا کہتا ہے واللہ عالم بالصواب، صحیح کہتا ہے غلط کہتا ہے، یا صحیح جس نے بھی اس کو انفارمیشن دی ہے وہ جانتے ہوں گے۔ ایک یہ کیس 2013 کا ہے، وہ لڑکا جو ہے اس کو مطلب اس زمانے میں بھی اس نے یہی حرکت کی، اور وہ آزاد پھر رہا ہے۔ کیوں پھر رہا ہے؟ پولیس کا قصور ہے اس میں؟ گورنمنٹ کوئی نہ کوئی اس کی بیکنگ کوئی کر رہا ہے نا، کہ جو گورنمنٹ، جو پولیس اس کو پکڑ نہیں پا رہے، یا پکڑ دیے تو اس کو سزا نہیں دے پاتی، کوئی مسئلہ صحیح ہے نا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ہے، قانون میں ہے یا لوگوں میں ہے، یا کہیں نہ کہیں وہ ضروری ہے کہ مطلب اس کو دور کیا جائے۔ اب پرانے کیسز نکل آئیں گے جی، اچھا ایک دم سے ایک جگہ جگہ وہ کیسز شروع ہو گئے، ادھر پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی، اور ادھر جہاں سے جی کرے گا وہ میڈیا ان کو اچھالنا شروع کر دے گا۔ صحیح اچھا، اس سے ہوگا یہ ایک ہیرسمنٹ اور ایک امبیرسمنٹ کی سچویشن پوری نیشن کے لیے ہو جائے گی۔ بالکل صحیح ریپ کا کیس دنیا میں کہیں بھی ہو جائے انتہائی شرمناک بات ہے، صحیح لیکن جہاں بھی ہوتا ہے وہاں اس کو احتیاط سے ڈیل کیا جاتا ہے، اس میں مطلب جو وکٹم ہے اس کا بھی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور غلط آدمی کو پھنسانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ جو صحیح جو مجرم ہے، ملزم ہے، اس پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کا نام میرا نام لے دیا اس کے بعد ہم صفائیاں پیش کرتے رہے، کہاں تک صفائیاں پیش کریں گے؟ اور
آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ مطلب سرخی جو آتی ہے وہ صفحے اول پہ آتی ہے اور تردید اس کی پچھلے صفحے کے کونے میں ہوتی ہے. تو مطلب صحیح. کون کتنی صفائی دے سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل جل کے کرنے کی ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے جب تک ہم لوگ خود اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے، خود نہیں جانیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ بھی چودھری صاحب، افتخار چودھری صاحب بات کر رہے تھے، آپ کو شاید یاد ہو کہ شعیب صدر صاحب نے کہا تھا، جو ظاہر ہے بہت بڑا کرمنالوجی میں جو جن کا مطلب نام ہے، اور جو یہ جاپانی گورنمنٹ کا جو ذکر کر رہے تھے، جاپانی گورنمنٹ نے ان سے اپنی خدمات حاصل کی اور ان کو استفادہ کیا. تو مطلب ان جیسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں ہمارے ہاں، اور اگر گورنمنٹ چاہے تو ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. سسٹم کو کیسے بہتر کیا جائے کہ سیاست اور سیاسی پارٹی کا کوئی اس میں عمل دخل نہ ہو. ہمارے ہاں پچھلے 30 40 35 سال سے جو ایک پینیٹریشن ہوئی ہے، ظاہر ہے اب 2 2 نسلیں اس میں تیار ہو گئی ہیں. اب چونکہ جو نسلیں پل کے آئی ہیں تو وہ ظاہر انہوں نے پے بیک تو کرنا ہے نا. جی جی بالکل یہاں پہ بالکل. بالکل مطلب یہ سیدھی بات ہے نا، مطلب جس آدمی نے پیسے کھائے ہوئے ہیں وہ اس کا پے بیک بھی تو کرے، کسی نہ کسی وقت اچھا تو کرے گا نا. یوسف بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جی یہ جو ابھی سی سی پی او ہیں جناب عمر جی شیخ صاحب، ان کے جی بارے میں بہت ساری رپورٹیں جو ہیں وہ حکومت کو پیش کی گئی ہیں کہ یہ ہوں کرپٹ بھی ہیں، یہ صحیح بندے نہیں ہیں، تو پھر ہوں بھی انہوں نے ان کو لگا دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر حکومت دیکھیں میں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، ہوتا یہ ہے کہ میڈیا جس کے دوالے ہو جائے، پنجابی میں جسے کہتے ہیں، جس کے پیچھے پڑ جائے. اچھا. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، مطلب میڈیا کی یہ بھی تو دیکھ لیں، ذہن میں رکھیں کہ میڈیا کی کتنے % خبریں صحیح ہوتی ہیں، اور جو سینسری پھیلاتے ہیں اس میں سے کیا حاصل کرتے ہیں سوائے اپنی ریٹنگ کے، اور کیا ان کو ملتا ہے. ریٹنگ ان کی ظاہر ہے سب سے بری خبر سب سے پہلے اور سب سے پہلے آپ پیش کریں گے تو ظاہر ہے اس میں ریٹنگ کا تو فرق آئے گا. اینکرز مطلب پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے شام کو یہاں کے 6 7 بجے کے بعد جو کام شروع ہوتا ہے، تو صحیح. یہ میڈیا پہ ٹرسٹ بہت مشکل ہے کہ مطلب کون سی خبر ان کی صحیح ہے کون سی غلط ہے. یہ تو مطلب بالکل وہ بھوسے میں پن تلاش کرنے والی بات ہے کہ میڈیا جو خبریں دے رہا ہے صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. ہوں. بعد میں کوئی تکلف بھی نہیں کرتا کہ مطلب اس کی تردید کرے گا، جی مجھ سے کوئی بات غلطی ہوگی. وہ معذرت کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے، تردید صحیح. تک نہیں کرتے کہ مطلب مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے. اب اچھا عمر شیخ. مجھے جی جی مجھے یوسف بھائی یہ بھی حیرت ہو رہی ہے کہ جی ایک اسپوکس پرسن ہیں پنجاب حکومت کے، ہوں، شہباز گل صاحب، انہوں نے کہا ہے جی جی کہ یہ سب اینکر جو لفافہ اینکرز ہیں وہ شور مچا رہے ہیں اس کیس پر اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو بھائی آپ حکومت میں ہیں، آپ کو اگر یہ پتا ہے کہ کون کون سے لفافہ جرنلسٹ ہیں تو ان کو پکڑیں، ان کو سامنے لائیں اور سزائیں دیں. دیکھیں یہ جان چھڑانے والی باتیں ہوتی ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ نامعقول لوگ جو ہے نا ہر جماعت میں ہوتے ہیں، اور نامعقولیت کے بیانات ہر جماعت سے آتے ہیں. لیکن یہ بات خاصی مشکل ہے. عمران خان کا ایک کیس ڈیفیمیشن کا جو چل رہا ہے اس پہ مطلب کیا کریں گے؟ اس کو چلا رہے ہیں، اس کو اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، کوئی لیتا نہیں ہے. آپ مطلب قانون کو جب تک وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا اور امپروو نہیں ہوتا تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ہم لوگ یہاں پہ جتنا مرضی کہہ لیں کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ لفافے والے ہیں. اچھا پھر سیدھی بات ہے کہ لفافے والے آپ کو لفافہ دکھا کے تو نہیں جاتے نا. ہوں. مطلب صحیح ہے. کالی بھیڑوں کا سب کو پتا ہے، آپس میں ملے ہوتے ہیں. ہوں. جو جس کمیونٹی میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے وہاں جو کالی بھیڑے ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن وائٹ کالر کرائم ثابت کرنا دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. اس کے صحیح ہے. ہاتھ پہ کسی کا لہو، کسی کے ہاتھ پہ خون کے نشان نہیں ہوتے، کسی کے ہاتھ میں کوئی آلہ قتل نہیں ہوتا. یہ چوری بس چھپے وہ دونوں پارٹیاں رضامندی کمپنیوں سے کے کرتی ہیں. کمپنی پر کمپنی، کمپنی پر کمپنی، ٹرانزیکشن ہاں پر بالکل ٹرانزیکشن بالکل بالکل ڈھونڈتے ہی رہے ہیں. آپ ہمارے بالکل. ساتھ جوائن کیا ہے اسلم بھٹا صاحب، پی جی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ان سے بھی جی بات کرتے ہیں. بھٹا صاحب ابھی ایک سوال میں نے یسر بھائی سے پوچھا تھا کہ آپ کے ایک مشیر ہیں پنجاب میں، اسپوکس پرسن ہیں وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جتنے جرنلسٹ ہیں، لفافہ جرنلسٹ جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں اس کیس کے بارے میں بھی، اور اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو بھائی آپ لوگوں کی حکومت ہے، آپ کیوں نہیں ایسے جرنلسٹ جو ہیں ان کو سامنے لاتے؟ یقیناً آپ کے پاس اگر انفارمیشن یہ ہے کہ جرنلسٹ لفافہ جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ان کو پکڑیں، ان کو سامنے لائیں، عوام کے سامنے لائیں.
اچھا جی، قائد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو سب کو سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کے جو سننے والے ہیں ان کو بھی بالخصوص سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کا سوال بڑا بالکل سادہ سے الفاظ میں بڑا سیدھا سا سوال ہے۔ سب سے پہلے میں اس کی کریکشن تھوڑی سی کروں گا کہ بزدار صاحب کے وہ مشیر نہیں ہیں، وہ وفاق میں چلے گئے ہیں، شہباز گل صاحب، اب وہ خان صاحب کے پنجاب سے ہٹ کے وہ وفاق میں چلے گئے ہیں۔ مگر جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا معنی خیز ہے کہ جتنی دیر تک جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اور یشاب تمنا صاحب کی جو بات کہ ہم یہ چیزیں دوسرے پہ ڈال کے تو تھوڑا سا جو رستہ نکالتے ہیں بھاگنے کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کا بالکل حکومت ہماری ہے، اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت ساری وہ چیزیں جو ہو رہی تھی وہ اب نہ ہوں، ہماری کوشش بھی ہے، مگر ہمیں اس سے بھاگنا نہیں ہے، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے، ہمیں دوسروں پر نہیں ڈالنا، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم نے کس طرح پوری کرنی ہے۔ میں اس میں تھوڑی سی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو یشاب تمنا صاحب نے جو باتیں کی وہ میرے دل کی باتیں تھیں۔ ہم بحثیت قوم دوسرے پہ بات ڈال کے تو اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ ہمارا میڈیا، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، obviously اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ویکیوم کی وجہ سے آگے، جو تمنا صاحب نے کہا بالکل درست کہا، اور وہ جو لوگ ہیں وہ ان جو کالی بھیڑیں ہیں ان میں سے، اس وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے۔ ہم ریٹنگ کی وجہ سے خبریں دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ لوگوں کے منہ پر مارتے جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کا نقصان ہمیں بحثیت قوم کتنا ہو رہا ہے۔ ہماری یہ جو کیس ہوا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں۔ ہماری پولیس، ہماری جو لا اینڈ آرڈر کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ اس میں ناکام نہیں ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سالوں سال سے یہی ہوتا رہا ہے۔ بیوروکریسی جن کو فیڈ کیا گیا، بڑی زبردست باتیں کی ہیں، میں اب ساری باتیں تمنا صاحب کی سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ صحیح باتیں کی، مگر ایک سوال لے لیجیے گا بھٹا صاحب، وہ یہ کہ آپ کے لیڈر نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم میرٹ لے کر آئیں گے، احتساب کا عمل جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، تو وہ میرٹ کہاں ہے جب عمر شیخ جو ہیں ان کے بارے میں بہت ساری رپورٹیں آپ کے پرائم منسٹر کو ملی ہیں، تو پھر بھی وہ وہاں پر پنجاب یہ بھی میڈیا کی رپورٹ ہے قاضی صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے، یہ میڈیا کی رپورٹ ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اپنے سر سے اتار کے میڈیا پہ پھینک دی، نہیں بالکل نہیں، میں خود اپنی گورنمنٹ پہ تنقید کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا، اور ابھی بھی کروں گا۔ جن باتوں پہ گورنمنٹ پر تنقید ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم بیٹھ کر گورنمنٹ کی باتیں یہی کرتے رہے سب اچھا ہے سب اچھا ہے، تو یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ہمارا کام ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے جو پاکستان کی عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو کوئک ایکشن کرنے چاہیے۔ نمبر 1 میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کتنی کوئک ایکشن کیا ہے پنجاب پولیس نے کہ ابھی گرفتار نہیں ہوئے، ان کے تصویریں جو ہیں وہ یہ لیجیے۔ نہیں دیکھیں، یہ ایک بیوروکریسی بھی ہے پاکستان کے اندر، اور وہ بیوروکریسی اپنے مائنڈ کے ساتھ چلتی ہے، اور ہم ایک حکومت کا مائنڈ ہوتا ہے کہ حکومت کس طرح چیزوں کو چلانا چاہتی ہے۔ خان صاحب نے ابھی دیکھیں جو آئی جی کا جو انہوں نے چینجنگ کی، جو بیوروکریسی میں چینجنگ ایوری ویک کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، مگر ان لوگوں کی اپنی بھی ایک سوچ ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے جب وہ میڈیا کے اوپر جاتے ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ پہ نہیں آتا۔ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پہلے کیس کو دیکھتے، اس کے اندر جو لوگ ان کو شک کی بنیاد پر نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ جب آپ کے شہزاد اکبر صاحب سی سی پی او کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پھر کیا تاثر جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ تاثر عوام کے اندر اچھا نہیں گیا۔
اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو پہلے اپنی جو فوری انکوائری ہوتی ہے اس کے بعد ایک لاہم عمل تیار کرنا چاہیے تھا. یہ انکوائری سے پہلے ہی باتیں جو ہوتی ہیں اس میں ایک تو میڈیا کا کردار ڈیفینیٹلی ہے. میڈیا گورنمنٹ کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے, جو لنک ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ خیالات جو ہیں, جو گورنمنٹ کا آفیشل ہوتا ہے وہ اپنے خیالات ظاہر کرتا ہے, وہ میڈیا کے اوپر آ جاتی ہے بات جی گورنمنٹ جو ہے نا یہ کر رہی ہے. میرے خیال میں ہمیں بات جو کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ سے ہٹ کر اور میڈیا سے ہٹ کر ہمیں بات کرنی چاہیے پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں اور اس میں کس طرح تبدیلی آنی چاہیے. اس میں میں بھی انوالو ہوں, تمنا صاحب بھی انوالو ہیں اور آپ بھی ہیں. یہ ہماری سب کی انڈیویجول ذمہ داری بھی ہے. منشا صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے ذرا کچھ کیمرے کا پرابلم تھا وہ سورٹ آؤٹ کر لیا. منشا صاحب السلام علیکم. منشا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ لگتا ہے کہ ان کا مائک جو ہے وہ بند ہے. جی بھٹا صاحب جو ہیں وہ بھی ذرا تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے. یہ سب بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ منشا صاحب جو ہیں یہ بھی چلے گئے. یہ سب بھائی یہ بتائیے گا کہ جب یہ کیس ہوا ہے اور اب تک اس کیس کے دوران 10-12 کیسز جو ہیں, وہ تو چودھری صاحب تو بتا رہے تھے کہ تقریباً 18 کیسز ہیں غریب بچوں کے جو ریپ ہوئے ہیں, لیکن وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھنا ہوتا یہ ہے کہ وہ کیس ہوتے ہیں لیکن وہ ہائی لائٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ میڈیا بعض اوقات دوسرے کاموں میں مصروف ہوتا ہے. اچھا, مطلب ظاہر پرائرٹی انہوں نے فکس کی نا کہ جس سے سنسنی زیادہ پھیلتی ہے, جس کیس سے جس معاملے سے سنسنی زیادہ پھیلتی ہے, وہ سیاسی ہو یا مالی ہو یا کوئی کرمنل کیس ہو, تو اس حساب سے انہوں نے اپنا پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے نا. اچھا یہ جو کیسز ہے نا, دیکھیں نا یہ کس زمانے میں کیسز نہیں ہوتے, کیا وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں نہیں تھے یا نون لیگ کے زمانے میں نہیں تھے یا مشرف صاحب کے زمانے میں نہیں تھے, ہر زمانے میں ہوتے ہیں. اور میڈیا اس کو مطلب اپنے فائدے کے لیے جب چاہتا ہے اچھال دیتا ہے, جب چاہتا ہے روک لیتا ہے. جب ان کا جی کرتا ہے ان کو اوپر کی سطح پہ رکھ لیتے ہیں, اوپر کی شیلف میں لے آتے ہیں, جب جی جاتا ہے ان کو نیچے دراز میں دبا کے رکھتے ہیں, پھر کھڑے کر لیتے ہیں. اب یہ تو چونکہ ایک معاملہ ایسا تھا یہ خاتون والا. اچھا دیکھیں نا, اس میں بھی ابھی تک یہ بات بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ فرانس سے بھی ہیں کہ نہیں ہے. اصل میں خبریں تو یہ سب بھائی یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو نمبر ٹیلی فون نمبر انہوں نے دیا وہ بھی غلط ہے, جو ان کے ریلیٹیو ان سے ملنے آئے انہوں نے اپنا پتہ بھی غلط دیا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میڈیا نے گڑبڑ کر کے کیس کو دیکھا. یہ کیس جو ہوتے ہیں نا, یہ اس کی تحقیق اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, بجائے اس کے اس کا میڈیا ٹرائل کیا جائے. میڈیا ٹرائل میں یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں سارے کیسز, وہ کسی کی کرپشن کے کیسز یا کوئی دوسرے کیسز, وہ سارے میڈیا پہ لا کر کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جتنی دلیلیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں اس کے بعد وہی دلیلیں جو ہے وہ وکیل بھی استعمال کرتے ہیں, اور وہی دلیلیں جو ہے ملزم بھی استعمال کرتا ہے, اور وہی دلیلیں پروسیکیوشن بھی استعمال کرتا ہے, کیونکہ وہ میڈیا پہ تو ساری باتیں ہو چکی ہوتی ہیں, انہوں نے سب اپنے سوال جواب تیار لیے ہوتے ہیں, وہ جیسے جیسے جی کرتا ہے ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے کہ سینسیبل لوگ ہوں, اور مطلب ذمہ داری سے اس کو جو بھی خبر دینی ہے اس کا احتیاط کی جائے. اس کو دیکھیں نا, کسی کی عزت نفس, کسی بھی آپ نے غلط الزام لگا دی, وہ کہاں تک تردید کرے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا ہمارے منشا خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جی آواز آ رہی ہے منشا صاحب؟ منشا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. گڈ. منشا صاحب آپ ابھی پاکستان آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے, اب آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ ابھی پاکستان سے واپس آئے ہیں, تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, یہ جو وہاں پر پولیس ہے کیا وہ کچھ تھوڑی سی بدلی ہے یا نہیں ان 2 سالوں میں جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو اور شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام میں لینے کے لیے, اور آپ ہیں ان کو بھی, اور جو سننے والے پاکستان میں یا انگلینڈ میں سب کو میرا سلام. پہلی بات جو پولیس کی ہے نا, تو جب عمران خان کی حکومت آ رہی تھی تو میں دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ کرے کہ عمران خان کی پنجاب میں گورنمنٹ آئے, کہ ان کے نعرے بڑے تھے پی ٹی آئی والوں کے, عمران خان صاحب کے, کہ پنجاب میں جو ہے نا پولیس کا نا ریفارم کریں گے. تاکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے یہاں پہ ہم تھانے میں جاتے ہیں, اس طرح تھانے میں جائیں گے, رپورٹ درج کرائیں گے, کچھ گمشدہ چیز ہے یا کچھ اس کی رپورٹ درج کریں گے, وہی کام ہوگا جس طرح کہ یہاں ہوتا ہے. تو بڑا یہ تھا
کہ یہی ناکام ہو کے بیتی مرکز میں پنجاب میں نواز شریف کی تھی, دونوں کا پیچا پڑا ہوا تھا اور بس وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے, یہ کام نہ ہو. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ 2 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں آج بھی ہر دوسرے ضلع میں پولیس تھانے دار کا ٹارچر سیل ہے. بے شک اگر پولیس جو اعلیٰ افسران ہیں وہ چیک کریں, ٹارچر سیل ہے جہاں آدھی مجرموں کا تعلق ہے, جیسے آدھی بکاری ہوتے ہیں, آدھی نشئی ہوتے ہیں. آپ جا کے پروگرام کر لیں, اڈیالہ جیل میں کر لیں, آپ پروگرام کر لیں کہیں بھی کچہری میں جا کے کر لیں آدھی مجرموں کے ساتھ, وہ نہیں جرم چھوڑنا چاہتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کریں گے کیا, اگر یہ کام چھوڑ دیں گے تو ہم کیا کریں گے. تو دوسرا یہ کہ پولیس کا رویہ اسی طرح ہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے پنجاب پولیس میں. اور جو اضلاع ہیں, میں نے جو دیکھا ہے, فواد چودھری صاحب کا علاقہ جو ہے ضلع جہلم, وہاں پہ پھاٹک ہے ایک الطاف روڈ, ان کے چاچا کے نام پہ ہے, تیار ان کے نام پہ الطاف, وہاں پہ پھاٹک ہے ایک ریلوے کا. اس کے ساتھ ہی سفید وردیوں میں شام کے بعد جو ہے نا وہ پولیس والے کھڑے ہو جاتے ہیں, 2 ٹریفک والے, ٹریفک پولیس والے, اور وہ بول لیتے ہیں نہیں ان کے حلقے کا ہے نا جی, ان کے حلقے کا ہے نا جی, ان کے حلقے کا, ان کو پتا کیا, ان کو شکایات نہیں ملتی, اس لیے کہ سب ایک دوسرے کو کرتے ہیں, ایک دوسرے کا. میں کچھ عرض کروں, جی یسر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیں, ہم لوگ شکایت بہت کرتے ہیں, یقین شکایتیں صحیح بھی ہوتی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سی شکایتیں صحیح بھی ہوتی ہیں. صحیح ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ پرسویشن نہیں ہوتی ہے. مجھے ایک دوست کہنے لگے جی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کسٹم کا سسٹم ہے, یہ ٹیکس والے جو ہیں یہ بہت خراب کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ کو شکایت ہے, ان کے کسی جاننے والے کا بزنس تھا اعظم کلاتھ مارکیٹ لاہور میں. جی جی. وہ کہتے ہیں کہ بڑا خراب کرتے ہیں. اچھا مجھے بولنے دیں گے کہ نہیں, میں اپنے پوائنٹ کل سے میں اپنے پوائنٹ پہ مجھے بولنے کا موقع دیں. آپ نے پھر ایسے بلا لیا مجھے, آدھا گھنٹہ انتظار بھی کرایا. جیسے بھائی ذرا دے دیتے ہیں ان کو موقع, منشا صاحب کو بہت دیر سے ہمارے ساتھ تھے, کیمرے کا پرابلم ہو رہا تھا. جی بولیے, جی بولیے منشا صاحب بولیے. منشا صاحب آپ کا بڑا پرابلم ہے یہ کیمرے کا, یہ آپ کا کیمرہ پھر کیا ہو گیا اس کو؟ نہیں میں کر رہا ہوں اس کو, میں وہ اپنے جو نیٹ ہے نا اس کو میں ٹھیک کر رہا ہوں. میں نے کہا وہ ہو گیا تھا نیٹ جو ہے نا, میں آپ نے کہا جی کہ بات نہیں کرنے دے رہے. اچھا میں یہ بتا رہا ہوں, نہیں یہ دیکھیں پہلی بات یہ کہ دوسرا ایئرپورٹ کا نظام جو ہے نا وہ 0/0 ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت مشکلات ہیں. آپ دیکھیں کہ سب سے جو ہے نا قیمتی مشینری جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے, جو انگلینڈ مانچسٹر میں لگی ہے, لندن میں لگی ہے, وہی مشینیں وہاں پہ لگی ہیں جو ڈرگ بھی اٹیک کر لیتی ہیں, کہ ڈرگ والے کو بھی اسلحے والے کو بھی. اس کے باوجود جو ہے مسافروں کے ساتھ نارکو ٹیکس والے بھی جو ہے نا ایک چیز اس کی کھول کے چیک کرتے ہیں, اور دوسرے کسٹم والے بھی اسی طرح کھول کے چیک کرتے ہیں. تو کیا فائدہ ایسے نظام کا, ایسے سسٹم کا, ایسی مشینری کا؟ پھر مشینری کو لگ رکھیں اور ہر ایک پہ بکسا کھولتے جائیں, چیک کرتے جائیں. یہ آج سے تو نہیں ہو رہا, یہ تو عرصے سے چلا آ رہا ہے, لیکن اب کچھ عرصہ تو لگے گا. نہ تو بہتری آنی چاہیے تھی نا. اچھا اس کے علاوہ دوسری بات کہتے ہیں جی جگ بیتی یا آپ بیتی, سمجھے نا. میرے ساتھ جو آپ بیتی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ میں اکاؤنٹ کھلانے کے لیے, میرا پاکستان میں ابھی تک اکاؤنٹ نہیں ہے اس وقت تک. تو میں پاکستان میں اکاؤنٹ کھلانے کے لیے گیا یونائٹڈ بینک میں, انہوں نے جی میرا اکاؤنٹ کھول دیا, سب کچھ ٹھیک ہے, فنگر پرنٹ ٹھیک, ہر چیز ٹھیک, جی بہت اچھا جی, بہت اچھا جی, مبارک ہو جی. کھول گیا. میرا دوست ہے, میرے پاس میرے پیسے پڑے, آپ کی آواز کے اس نے مجھے اکاؤنٹ میں بھیج دیے. جب میں لینے کے لیے گیا انہوں نے کہا جی آپ کا تو اکاؤنٹ ہی نہیں کھلا, پیسے آ گئے ہیں پر اکاؤنٹ نہیں کھلا. ٹھیک ہے. اچھا میں نے جب انکوائری کی, سارا کچھ چیک کیا. جی آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ آن لائن اب اکاؤنٹ پاکستان میں کھلوا سکتے ہیں. نہیں کھول سکتے. میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا جی, انہوں نے کہا جی اوورسیز پاکستانی یہ شو کر کے کہ میں انگلینڈ, یہ ایڈورٹائز کی بات میں کریں, جو ٹی وی پر ایڈورٹائزیں چلتی ہیں ان کو بھول جائیں. گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹی وہاں پہ ڈفرنٹ ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اوورسیز پاکستانی کھول ہی نہیں سکتا اکاؤنٹ. صاحب میرا جو آج کا ٹاپک تھا ہم اس پہ واپس آتے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پھانسی والا مطلب کہ قانون پاس کرنے جا رہی ہے, ہو سکتا ہے پاس ہو یا نہ ہو,
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیٹرنٹ ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جو اس قسم کی حرکات کرتے ہیں؟ آواز کی آپ کی یسر بھائی آپ بتائیے گا اس کا. اچھا میں عرض کرتا ہوں. اچھا دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوگا, امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی. اس میں ہمارے ہاں جو ایک تصور یہ ہے نا کہ مطلب سزائیں ہونی چاہیے, جی سزا ضرور دو, اس کو جزا دو یا نہ دو لیکن سزا ضرور دے دو. بات یہ کہ جو انتہائی سزائیں ہیں, یہ جو ہے نا جی انتہائی جرم. جی منشا صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. جی یسر بھائی آپ کہہ رہے ہیں. اچھا ہمارے ہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر جرم کی سزا جو ہے نا اس کا ہاتھ کاٹنے سے ہے, اس کو پھانسی دینے سے ہے, اس کو کوڑے مارنے سے. یہ بتجدید سزائیں جو ہے نا پہلے کم ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے پھر بڑھتی ہے. جیسے یہاں بھی ہے, مطلب پہلے جرم پہ کم سزا ہوتی ہے, دوسرے جرم پہ زیادہ سزا ہوتی ہے, تیسرے پہ مطلب ظاہر ہے اس طرح سے ہوتا ہے. یہاں بھی دیکھیں نا کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے لیکن اس کے بعد اس کی جو 26 سال 27 سال کی جو امپریزنمنٹ دیتے ہیں تو مطلب اس کا فائدہ تو ہوتا ہے. ہمارے ہاں اگر بندے اگر لٹکا دیں گے نا تو ٹھیک ہے, اس سے کچھ نہ کچھ ڈیٹرنس ہو جائے گا, ڈیٹرنس کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ دیکھ لی کہ یہ جو FTTF کا جو معاملہ ہے یہ کہاں جائے گا. ہم لوگ بعض چیزوں کو جذباتی طور پہ بہت دیکھتے ہیں کہ اس پہ بھی جو پارٹیاں ہیں وہ بلیک میل کرنے پہ اتری ہوئی ہیں. بالکل بالکل بالکل. ان کا تو کام یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر اپوزیشن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کسی نہ کسی مشکل میں پڑی رہے. صحیح ہے. اور اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس وقت کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ملکی مفاد میں کیا ہے. جی بالکل ملکی مفاد میں یہ بات ہے یا نہیں ہے کہ آپ مطلب سزا جو ہے اس کی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے اس کو جاری کر دیں, اس کے بعد کیا ہوگا. آپ بجائے اس کے بہتر نہیں کہ آپ اس کو سسٹم کو پہلے ٹھیک کر لیں, اور جو لوگ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں ان کو آپ پوری طرح ٹرائل کریں ان کا, اس کے بعد ان کو جو سزائیں ان کی معقول موجودہ قانون کے تحت جو سزائیں ان کو ملتی ہے وہ سزائیں تو دے لینا. پہلے آپ ایک دم سے اس کو کہہ دیں کہ جی پھانسی چڑھا دینا ہے یا سر عام اس کو کوڑے لگانے ہیں یا لٹکا دینا ہے. مطلب پہلے آپ اپنے سسٹم کو تو بہتر کر لیں نا, کسی حد تک قابل قبول سسٹم کو تو کریں نا. اگر یقین کیجئے کہ اگر یہ جو سزائیں اس وقت ہیں اگر وہی لوگوں کو ملنے لگ جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں ہمارے. بالکل یہ دیکھیں نا یہ جو عابد کا نام آیا ہے کہ یہ 2013 کا کیس ہے. اس کا 2013 میں اگر یہ آدمی پکڑا جاتا اور اس کو سزا ہو گئی ہوتی پکڑا تو سر گیا تھا لیکن پھر رہا بھی ہو گیا نا. یہ بڑا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب اگر اس کا کلا وہیں پہ قبا کر دیا جاتا تو آج کا کیس اس طرح سے نہیں ہوتا نا. اسی طرح سے جی بالکل. اسلم بھٹا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سسٹم ہے وہ کب تک آپ کی حکومت جو ہے وہ صحیح کر سکے گی, کیونکہ سسٹم جو ہے سب خرابی تو سسٹم میں ہے, لیکن ہمارے ایک محترم اینکر ہے وہ تو ہر روز کہتے ہیں کہ جو سسٹم ہے وہ گر رہا ہے. یہ بڑی عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کو نشانے پہ رکھ کر تو ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے جی کہ 35 سال میں خراب ہوا سسٹم جو ہے اس کو ہم سال 2 سال میں کس طرح اسپیکٹ کریں کہ وہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے. مگر یہ بات تھوڑی سی ذہن کو لگتی بھی ہے کہ جو 35 سال سے انہوں نے جو کلچر ڈیولپ کیا تھا اس کلچر کو آہستہ آہستہ ہی نکالا جا سکتا ہے. ایک دم سے آپ جو ہے نا سر قلم کر دیں, ایک دم سے آپ جو ہے نا وہ ٹانگے بازو کاٹ دیں, یہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ بالکل اسی طرح ہوگا. اس میں وقت چاہیے. ایک ہماری قوم کا بھٹا صاحب جو سسٹم چلانے والے ہیں میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ جتنی دیر تک دیکھیں کوئی بھی قوم آپ اوپر سے بھی جو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ اوپر سے لے کے آتے ہیں, مگر ایک معاشرے کا اپنا بھی کردار ہوتا ہے. ہمارا اپنا بھی ایک ذمہ داری ہر فرد کی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ہم ہمیشہ جب ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم پیسے لگاتے ہیں. وہی بات جب ہم جا کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو ہم یہی بات کرتے ہیں جی کہ انصاف ہونا چاہیے, انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے, کسی کو رشوت نہیں دینی چاہیے, رشوت نہیں لینی چاہیے. وہی لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں.
یہ سسٹم میں تبدیلی آ رہی ہے. ابھی منشا صاحب فرما رہے تھے کہ وہ انہوں نے تو بات یہ کہا دی کہ 0/0. میں آپ کو آپ اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ کیا پہلی گورنمنٹ سے یہ گورنمنٹ بہتر کام نہیں کر رہی؟ کیا اس گورنمنٹ نے میں تو یہ بات نہیں سمجھتا ہوں بھٹا صاحب کہ عمران صاحب انڈیویجولی ان کے بارے میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے کہ سب ان کو ایماندار مانتے ہیں، لیکن جو انہوں نے ٹیم ارد گرد اپنے اکٹھی کر رکھی ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہ آپ بھی تو میڈیا والے ہیں، یہ آپ کی نظر سے ہو سکتا ہے، مگر آپ ایک عام آدمی کی نظر سے چلے ایک عام آدمی سے پوچھ رہے ہیں جو ہمارے محترم ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جناب یوسف بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سسٹم بہرحال مطلب جو بھی چیز آپ تعمیر کرتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے، اور جب اس کو عمارت کو گرانا چاہتے ہیں تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. یہ تو ہے. ہمارے ہاں چونکہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، لوگ اس پہ چل رہے ہیں، تو چلتے ہوئے سسٹم کو تبدیل کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. رنگ جس کپڑے پہ چڑھا ہو اس پہ رنگ چڑھانا مشکل ہوتا ہے، بجائے اس کے بھی جو سفید ہو. صحیح ہے. اچھا، اس میں بھی دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ساری خرابیاں اپنی جگہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ فرشتے وہ بھی نہیں ہیں. عمران خان صاحب کی ذات تک ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، یہ بھی بات صحیح ہے. اچھا، ان کے ارد گرد بہت ممکن ہے کہ لوگ کرپٹ ہوں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی نہیں کہا جا سکتا. بات یہ ہے کہ عمران خان نے کام تو انہی لوگوں سے چلانا ہے نا. کہاں سے بندے لے کے جائیں گے؟ آپ آسمان سے تو کوئی فرشتے تو اتار کے کھڑے نہیں کریں گے کہ یہ وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہی لوگوں سے چلنا ہے، لیکن جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو ہٹایا تو جا سکتا ہے نا. لیکن نا، جب تک کسی پہ کرپشن ثابت نہ ہو جائے یا کسی کا کیس کورٹ میں نہ چلا جائے، صرف الزام لگا دینے سے، دیکھیں نا کیا نام ہے اپنے ترین صاحب سائڈ کارنر پہ چلے گئے نا، ان پہ الزام تھے، گورنمنٹ کے کسی آدمی نے ان کی سپورٹ نہیں کی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے. بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر سمیت کسی نے. پچھلی گورنمنٹس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی پہ کرپشن کے الزام لگتے تھے تو جو ساری پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، اور اب بھی ہو رہا ہے، وہ ساری پارٹی ان کو ڈیفینڈ کرنے پہ آ جاتی ہے. پی ٹی آئی میں کم از کم یہ کلچر نہیں ہے کہ کسی کرپٹ آدمی کی، کسی چور آدمی کی حمایت میں اس طرح سے کھل کے آ جائیں، نہیں آتے. اچھا، اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا میں جو ایک پلس پوائنٹ یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس نے جو چوری چکاری ہو رہی تھی، جو کرپشن ہو رہی تھی، کم از کم اس پہ بند تو باندھ دیا نا. آپ چھاننی میں سے مطلب چیزوں کو نیچے سے گرنے سے کیسے روکیں گے؟ جب تک اوپر آپ پانی ڈالتے رہے، چھاننی میں سے پانی نکالتے رہے، وہ نیچے چلا جاتا جائے گا. اور اس نے کم از کم یہ جو لوپ ہول تھے، جو لوپ ہول نظر آتے تھے ہمیں بظاہر، تو اس کو اس نے بند کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو گندم کا کمیشن ہے، یہ جو شوگر کا کمیشن ہے، بھائی یہ جو لوپ ہول ہے نا، یہ امیروں کے لیے تھے. جو غریب آدمی ہے وہ تو ابھی بھی رشوت دے رہا ہے، اس کا کام تبھی ہوتا ہے. دیکھیں، میں نے ابھی ایک مثال پیش کرنے لگا تھا تو وہ منشا صاحب بول کے مجھ سے وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ جو انکم ٹیکس والے ہیں نا، یہ جو بہت تنگ کرتے ہیں جی، میرا بزنس ہے وہاں پہ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں، اور وہ سارے لوگوں کو بہت تنگ کرتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو ایک بات شرطیہ کہتا ہوں، اعظم کلاتھ مارکیٹ کے 150 جو بزنس والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، وہ کہے کہ جی ہم رشوت نہیں دیں گے، ٹیکس لے لیں آپ ہم سے. صحیح ہے. میں نے کہا کوئی 150 آدمی کھڑا ہو جائے گا کہ جی ہم رشوت نہیں دیں گے، ٹیکس پورا دیں گے، کوئی کھڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہی تو المیہ ہے. یہی تو المیہ ہے. نہیں، صرف المیہ صرف یہ نہیں کہ کھڑا نہیں ہوگا، المیہ یہ کہ دونوں ملے ہوتے ہیں. ٹیکس والے بھی ملے ہوتے ہیں، ٹیکس دینے والا بھی ملا ہوتا ہے، لینے والا بھی ملا ہوتا ہے. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کا. اگر 150 بندے اعظم کلاتھ مارکیٹ یا کراچی جامع کلاتھ مارکیٹ یا فیصل آباد کے کسی بڑے بازار کے سیالکوٹ کے 150-200 بندے کھڑے ہو جائے، بزنس میں کھڑے ہو جائے کہ جی آج ہم نے رشوت نہیں دینی ہے، ٹیکس دینا ہے، صحیح ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. بہت سے مسئلہ حل ہو جائے. صحیح ہے. جی بھٹا صاحب، یہ کیسے آپ کے لیڈر تو کہتے تھے کہ میں ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی، آپ صرف وہی چیز سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں ہو، عام بندے کے ذہن میں وہ ہونا چاہیے. خان صاحب نے جو کوشش کی اس کا نتیجہ بالکل نکل رہا ہے. آپ اپنے جو ذخائر ہیں وہ دیکھیں کہاں پر چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں انٹرنیشنلی ہمارا لیول کہاں پر جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی بھائی جان بات کر رہے تھے کہ کم از کم آپ نے وہ سوراخ بند کرنے شروع کر دیے ہیں. ہر
جگہ پہ, جس جگہ پہ خان صاحب نے خود یہ کہا کہ میں جس جگہ پہ ہاتھ ڈالتا ہوں وہاں پر مجھے بہت ساری پرابلم نظر آتی ہیں. یہ ایک ایک کر کے درست ہوں گی, اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ کے 3 سال اور باقی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ 5 سال بعد آپ دیکھیے, کچھ نہ کچھ ہر روز بہتری آ رہی ہے. اس میں جو ترین صاحب کی بات کی, دیکھیں ہمارے جتنے بھی وزیر ہیں وہ بالکل سینہ چوڑا کر کے کرپشن نہیں کر پا رہے. اگر ان میں سے کچھ لوگ کرنا چاہ بھی رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو وزیر ہیں وہ کرپشن کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں اگر کوئی کرنا چاہ بھی رہا ہے تو وہ 10 بار سوچتا ہے. تو خان صاحب کا یہی ایک نظریہ تھا, یہی ان کی ایک سوچ تھی کہ میں ان کے آگے وہ بند باندھ دوں کہ جو ایک سسٹم کریٹ ہو جائے کہ ان کو خود بھی شرم آئے کہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے کام کرنے کی. جتنے بھی وزراء ہیں, ان کو کیبنٹ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, ان کو ہم پیسہ دیتے ہیں, عوام پیسہ دیتی ہے. عوام ان سے یہ چاہتی ہے کہ وہ ان کے لیے بولیں, وہ اپنی ذات کے لیے نہ بولیں. ہمیشہ یہ درستگی جو ہے ایک دم سے نہیں آئے گی, آہستہ آہستہ اس میں بہتری آ رہی ہے. اور ایک جو بات میں ضروری سمجھتا ہوں, بولیے. ابھی میڈیا پہ بہت باتیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے دنیا کے اندر ایک دم سے پچھلے 10 سالوں میں جو میڈیا پوری دنیا میں ایک دم سے اوپر گیا ہے, تو ہم بے مہار اوپر گئے ہیں. لوگ, آپ برٹش میڈیا دیکھ لیں, آپ دوسرے جو یورپین ممالک کا میڈیا دیکھ لیں, جو بے مہار میڈیا ہمارا ہوا ہے, پیمرا وہاں پر موجود ہے. یہ ان پر کوئی بھی ذرا سی بات کر دو تو یہ تو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہو گیا. ظلم آپ عوام سے, میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کا ظلم تو جس طرح پیش کر رہے ہیں وہ پیش کرتے رہیں, مگر جو وہ خود ظلم کر رہے ہیں ان پر بھی تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ کتنا نقصان ہوتا ہے. ابھی یہ جو آبد والی بات تو وہیں آ جاتی ہے بٹا صاحب, بات وہیں پر آ جاتی ہے بٹا صاحب کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ میڈیا میں کون کون سی کالی بھیڑیں ہیں تو ان کو پکڑیں, ان کو سزائیں دیں. یہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ ایک طریقہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا ہے, یہ جو انہوں نے 3-4 ارب کے اشتہار بند کیے ہیں, ایک یہ تکلیف اپنی جگہ یہ بھی تو ہے نا. مطلب وہ جو پچھلے زمانے میں. السلام علیکم. میں اپنا حاجی منیر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں فرام واٹفورڈ. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آپ سب حاضرین کو بہت بہت سلام, اور ناظرین کو بھی بہت بہت سلام جناب. اچھا حاجی صاحب, آپ تھوڑی دیر سے پہنچے ہیں. ہم انیشلی جو ہمارا پروگرام تھا وہ بات کر رہے تھے ہم جو ریپ ہوا ہے اس حوالے سے, اور ریپ, اور اب تک اس دوران تقریباً 18 جو بچے ہیں غریبوں کے, ان کو بھی ریپ کیا گیا ہے. لیکن اس ریپ کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے, لیکن جو غریب کے بچے جو ریپ ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ میڈیا میں نہیں کیا جاتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ سب کو ایکول جو ہے وہ مطلب کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے آئی جی پنجاب کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ریپ تو وہاں پر ڈیلی ہو رہے ہیں, اور بہت سے چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا پر, فیس بکس پر یہ سب دکھایا جا رہا ہے, لیکن اصل میں کوئی نوٹس نہیں لیتا, کیونکہ نوٹس لے گا تو ان کو کام کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو میں یہ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ کمپلیٹلی اس معاملے میں فیل ہے, کیونکہ سزائیں موجود ہیں. وہ لوگ جرم کرنے والے سزا سے بری ہو کے نکل جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس یا پیسے ہوتے ہیں یا ان کا کوئی بڑا بندہ کسی پارلیمانی پارٹی کے کسی کے ساتھ کسی کا دوست ہوتا ہے, یا کسی جوڈیشری کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے. اور وہی وکیل جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اوتھ لیتے ہیں, وہی کرمنل کی سپورٹ بھی کرتے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کرمنل ہے, اس نے جو ہے وہ دین کو بھی پامال کیا ہے اور دنیا کو بھی پامال کیا ہے. لیکن اصل میں چونکہ وہاں پر جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ کرپشن چونکہ ایک ایسی لعنت ہے کہ جس دروازے پہ چلے جائیں, پولیس اسٹیشن پہ چلے جائیں, کسی جگہ پہ چلے گئے, وہاں لکھا تو ہوگا الراشی والمرشی وکلا ما فی النار, لیکن اس آیت کو خالی انہوں نے لکھا ہوا ہے, اس پہ پریکٹیکلی عمل تو میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں کرتا, نہ کرنا چاہتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کو
ٹھیک ہونے میں ٹائم بہت لگے گا، کیونکہ 72 سالوں سے بگڑا ہوا نظام ہے. اس میں جو بھی آتا ہے وہ اپنا ٹائم گزارنے کے لیے کرمنلز کو سپورٹ کرتا رہتا ہے کہ یار ہمیں ووٹیں چاہیے. اصل جس ملک میں جہاں پر ہم برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر یہ 20 سال لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اگر ان کو کوئی بندہ نہ ملے، وہ اس کو تلاش کر کے اس کو کچھ نہ کچھ سزا ضرور ملتی ہے. اور اگر کوئی ڈرائیور ہے وہ گاڑی غلط چلاتا ہے، اس کو بھی سزا ملتی ہے. کوئی آدمی مطلب ریپ کے کیس میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا یہ ڈیوسبری اور یہاں تک یہ 50 سال 60 سال پرانے کیس نکال کے ان لوگوں نے لوگوں کو پنشمنٹ دی ہے. یہاں اصل ہمارے میں یہی لوکل صاحب، یہاں ہمارے لوکل رادر میں بھی جو ہے اس کے بھی بڑے کیسز نکلے ہیں. یہ نکالتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمارا جو حالانکہ سسٹم وہی ہے ہمارے ملک میں بھی، لیکن وہ جیسے یسر بھائی نے کہا کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اصل میں خان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ جب سے پی ٹی آئی آئی ہے انہوں نے ایک بات متعارف کرائی ہے عوام کو کہ آپ کا حق ہے، آپ اس پہ بولیں. سوشل میڈیا پہ جو باتیں آتی ہیں وہ مطلب ہے بہت سے ٹی وی والے آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے فیس بک پہ بات آتی ہے، وہ اس کو اٹھا کے ہائی لائٹ کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد اس پہ عمل شروع ہو جاتا ہے. اصل میں میڈیا کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس معاملے میں، سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو. جیسے آپ نے پہلے بولا کچھ چند کالی بھیڑیں ہیں جو لوگ ہیں جن کا جیب کا خرچہ رک گیا ہے، ان کو تکلیف تو ہونی ہے، کیونکہ وہ اس بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ ان کا خرچہ، ان کے جتنے گاڑیاں بنگلے سب چلتے تھے وہ گورنمنٹ کے کھاتے سے چلتے تھے. پبلک کا خون جو تھا وہ پی رہے تھے. اب ان کا وہ خون بند ہو گیا، خان صاحب نے وہ بند کرا دیا، اس وجہ سے سب کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن میڈیا جو ہے وہ اپنا بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے، اور میڈیا کو میں اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میڈیا جیسے آپ کام کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا، آپ اپنے ذاتی کام چھوڑ کے، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ذاتی کام چھوڑ کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک بات پہ بات کریں، اور بات سے بات نکلتی ہے. اور صرف ہم ہی نہیں دیکھ رہے، اس کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، بیوروکریٹس دیکھ رہے ہوں گے، بہت سے لوگ. یہ نظام اسی طرح بدلی ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں مثلا میں، چونکہ ہم اس سسٹم کے اندر پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی میرا تھوڑا بہت لنک ہے، تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا لنک جو ہے پولیٹیکل جو ہے وہ کس پارٹی کے ساتھ ہے؟ میں سر یہاں پر وائس پریزیڈنٹ ہوں لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کا. ہمارا واٹفورڈ کے اندر کنٹرول ہے. اچھا، آپ یعنی کہ لوکل سیاست میں ہیں؟ جی میں لوکل سیاست میں ہوں. اور پاکستان ویسے جو ہے وہ کی کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے آپ کا؟ جی میں عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید صاحب اکیلی سیٹ کا سپورٹر ہوں جناب. ٹھیک ہے. اچھا یسر بھائی، میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا موضوع جو ہے وہ بدلتے ہیں کہ کورونا وائرس جو ہے وہ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے یو کے میں. ناٹنگہم میں ایک جو یہاں کا لوکل یعنی کہ انڈیویجول تھا، اس پہ انہوں نے چھاپا مارا پولیس والوں نے. وہ ایک پارٹی جو تھی وہ کر رہے تھے، انہوں نے ہر بندے کو، ہر انڈیویجول کو جو اس پارٹی میں تھا 100 پاؤنڈ فائن کیا، اور جس نے یہ آرگنائز کی تھی اس کو 10,000 پاؤنڈ جو ہے وہ فائن کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی جو شادیاں کرتے ہیں، مارکی لگا لیتے ہیں اپنے بیک یارڈ میں، اور اس قسم کی جو پارٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، آپ کیا ان کو مشورہ دیں گے کہ جو قانون ہے اس کی پاسداری تو کرنی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سزا جو انہوں نے دی ہے، یہ جو جرمانہ کیا نا، آپ نے اس کی پوری اگر ذرا سی خبر اس کے آگے اور بھی لکھا ہے کہ یہ جو بچہ تھا 19 سال کا، جی یہ 30,000 پاؤنڈ سالانہ یونیورسٹی کی فی پے کرتا ہے، اس کے ماں باپ پے کرتے ہیں 30,000 پاؤنڈ سالانہ. صحیح ہے. اچھا، انہوں نے 10,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا تو بالکل جائز کیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا کہ جو مطلب اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں کہ مطلب اچھا جرمانہ تو جرمانہ بھی دے دیں گے. مطلب ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ مطلب ایک ون ڈش پارٹی یا ون ڈش کھانا شادی پہ ہوتا ہے، اس کو چھپا کے وہ دیکھیں باہر کی باہر ہی چلی جاتی ہے، وہ سارے کرتے ہیں لوپ ہول. لیکن لوپ ہول بھی تو اسی طرح سے ہوتے ہیں نا. جی سامنے بوتلیں پلا دیتے ہیں اور دیکھے جو پکی پکائی دوسرے گھر پہنچا دیتے ہیں. مطلب ہم خود دیکھیں نا، ہمیں خود بھی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی خواہش ہمیں بھی تو ہونی چاہیے نا. ہمیں اگر ٹھیک کرنے کی خواہش نہیں ہے تو سسٹم تو مطلب صرف قانون بننے سے تو سسٹم کوئی ٹھیک نہیں ہوتا نا. ہر آدمی کی خواہش بھی ہونی چاہیے.
آج بھی آپ باہر نکلے تو بہت سے لوگوں نے مطلب وہ اپنے ماسک پہنے ہوتے ہیں، اور ٹرین پہ مجھے سفر کا اتفاق ہوا آج، مطلب باقاعدہ اسکولوں کے بچے اور دوسرے لوگ جو تھے بالکل ماسک کے ساتھ تھے. اور دیکھیں اس بیماری کی مصیبت یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج اور کوئی نہیں ہے. آپ اگر پھنس گئے ایک دفعہ اس کے چنگل میں پھنس گئے تو پھر اللہ ہی خیر کرے آپ کی. بالکل بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ احتیاط کر لیں. صحیح. اور احتیاط یسر بھائی تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. یقیناً ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو ہم کیا کہتے تھے بلیک اسکن لوگ جو ہیں ان کا بڑا پرابلم ہے، اور جو اموات ہیں زیادہ تر وہ ہماری کمیونٹی میں، ویسٹ انڈیز کمیونٹی میں ہو رہی ہیں. تو ہمیں یقیناً احتیاط کرنی چاہیے. بے شک زیادہ ضرورت جو ہے وہ تعین ہے، لیکن احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن موت کا معین ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے اچھا یہ کہ آپ مرنے سے پہلے اپنے حالات کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں یا برا رکھنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ کی لیونگ جو ہے وہ اس سے پہلے خطرناک حد تک آپ کی ہو جائے طبیعت خراب، بہتر ہے کہ احتیاط کر لیں. جان تو باہر جانی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. جی یہ تو تھے جناب یسر تمنا فرام لنڈن. جرنلسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، شاعر بھی ہیں، اور بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں. اسلم بڈھا صاحب، کرونا وائرس کیا خیال ہے آپ؟ جی بالکل. جو ابھی سسٹم نیا گورنمنٹ نے دیا ہے کہ ایک تو ابھی تو یہ ہو گیا کہ 6 بندے صرف، ہاں ایک تو انہوں نے بہت زیادہ اسٹیشن بنا دیے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کروائیں، اور اس چیز کو وہ جتنا کنٹرول کر سکے گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. اور اس کے باوجود اگر یہ رکنے میں نہیں آ رہا تو پھر یہ ہمارا اس میں قصور ہے کہ ہم میرا کام کے سلسلے میں مانچسٹر کافی آنا جانا ان دنوں میں رہا، تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ اتنی کیئر نہیں کر رہے جتنی ابھی یہ تمنا صاحب کہہ رہے تھے کہ لندن کے اندر لوگ بہت زیادہ کر رہے ہوں گے. مگر یہ تو جو ہاٹ سپاٹ ایریاز ہو گئے نا، یہ جو ہمارا نارتھ ہے، تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ شیفیلڈ جو ہے اس کے جو ہیلتھ آفیسر ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں اس کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے. ہاں بالکل بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ پہلی بات جو ہے گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ آپ اس کو فالو کریں، دے دی نا ایک اپنی گائیڈ لائن دے دی. اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم انفارچونیٹلی، میں صرف ایشین کی بات نہیں کر رہا، میں ساری کمیونٹیز کی بات کر رہا ہوں، ہم بے پرواہ لوگ ہیں. اس میں جتنے لوگ میں نے دیکھے جو ویل آف زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کی کیئر کرتے ہیں، مگر جو ویسے لوگ مطلب ویل آف نہیں ہیں یا مطلب ان کی ایجوکیشن ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ لوگ اس پر بالکل کیئر نہیں کر رہے، اور ان کو زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ان کا ملنا گلنا ڈیلی بیسس پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اپنے کاموں کے سلسلے میں. تو بالکل اس کا جو احتیاط کرنی چاہیے. میں خود اس سے گزرا ہوں کرونا وائرس سے، اور الحمدللہ بہت زیادہ ڈینجرس میرے ساتھ سچویشن نہیں تھی، مگر یہ ڈینجرس ہے. اس بات کو یہ سوچنا نہیں چاہیے. مجھے کسی نے کہا پاکستان میں نے فون کیا تو بھائی میرے کہنے لگے کہ یار دیکھیں یہ اس کو بھی ہوا اس کو بھی ہوا، کچھ بھی نہیں، یہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر اتنے ہزاروں کی تعداد میں جو دنیا سے گزر گئے وہ بھی تو نہیں چاہتے تھے نا کہ وہ مر جائیں گے. مگر یہ ہے کہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ اسلم بڈھا صاحب، آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ گائے بگائے جو ہے پروگرام میں شرکت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت شکریہ قائد صاحب. آپ کے لیے تو ہم ویسے ہی حاضر ہیں. جو ابھی حاجی منیر صاحب نے کہا کہ یہ میڈیا سے بھی بڑے خوش ہیں اور آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں، تو ہم بھی آپ سے خوش ہیں. اللہ آپ کو یہ اور طاقت دے کہ آپ ہمارے لیے لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں، بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ جی. جی حاجی منیر صاحب، آپ لیٹ آئے، آپ سے بات کریں. عائشہ صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک یہاں پر کیس ہوا تھا ہمارے علاقے میں کہ مسجد میں ایک زیادتی ہوئی تھی، تو کمیٹی نے ان کو صرف مسجد سے نکال دیا تھا، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ رپورٹ کیا. اور اسی انڈیویجول نے کچھ عرصے کے بعد ایک اور شہر میں ایک ایسی حرکت کر دی کہ جو پولیس بھی انوالو ہوئی اور اس کو مطلب کہ سزا بھی ہوئی، قید میں بھی وہ رہے. میں نام نہیں لینا چاہتا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے اس قسم کے جب کوئی کیسز سامنے آئیں
تو ان کو ضرور ایکشن لینا چاہیے. جی میں سر اس پہ بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اصل میں جو اگر مسجد کمیٹی والوں نے نہیں کیا تو انہوں نے جرم کیا ہے. یہ میرے صاحب میں انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے. کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے ایک صاحب سے دھوکہ کیا ہے, کیونکہ جو کرمنل ہے جس نے ایک کرائم کیا ہے اگر اس کو آپ چھوٹ دیں گے وہ دوبارہ جائے. چور کو اگر آپ ایک دفعہ چھوڑ دیں گے, پہلے چھوٹی چوری کرتا ہے پھر بڑی چوری کرے گا. ایسے ہی یہ لوگ بھی جو ہیں یہ پہلے چھوٹا کام بھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد اور بڑے بڑے کام کرنے شروع کرتے ہیں. ابھی دیکھیں جیسے یہ لیڈیز کے معاملے میں, وہ آدمی کا نام بول کے, میرا عابد نام ہے اس کا, یہ وہ جی اس نے دیکھیں نا پہلے اس کے پاس اس کے کتنے کیس رجسٹرڈ ہیں آلریڈی, لیکن انہوں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے. وہ اس لیے کیونکہ شاید اس کا کوئی پیچھے پیسے دینے والا بندہ ہوگا یا اس کا کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ کوئی آفیسر ہوگا, جس کی وجہ سے وہ آدمی نکل کے اس نے پھر سرے راہ ایک عورت کی عزت دوبارہ لوٹی ہے. اور پھر جو آپ نے بات کی تھی, بہت سے غریب لوگ وہاں پر ایسے ہیں جن کی رپورٹ درج ہی نہیں ہوتی, کیونکہ تھانے والے پیسے لینے کے بغیر رپورٹ ہی نہیں درج کرتے. اور یہ بہت بڑی لعنت ہے میں کہتا ہوں اس سسٹم پہ. یہ اگر ہمارے جو آئی جی پنجاب اگر سن رہے ہیں, چیف جسٹس پاکستان سن رہے ہیں, تو میں پرسنلی یہ میسج دینا چاہتا ہوں ایز اے پاکستانی ہونے کے حوالے سے اور مسلمان ہونے کے ناطے سے میں یہ دینا چاہتا ہوں میسج کہ ان لوگوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور ان کو اپنی ڈیوٹی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے, جو دو فرشتے ان کے کرامن اور کاتبین ان کے شولڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو وہ ان کی کتابیں لکھ رہے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ یہاں پر اگر آنکھیں بند کر لیں گے تو آگے جا کر آرام ہو جائے گا. آگے جا کے قبر کے اندر جو ہے وہ اس سے بھی سخت حساب ہونا ہے. اگر ہماری سوسائٹی کے جوڈیشری سسٹم اگر جاگ جائے اور اگر جوڈیشری سسٹم سخت ہو, قانون سخت ہو, قانون ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ ہوں رائٹ طریقے سے, رشوت نہ لی جائے, تو میرے خیال میں یہ ملک جو ہے وہ دنوں میں سدھر سکتا ہے. آپ مثلا مرحوم ضیاء الحق کو, شہید کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے جب نظام مصطفیٰ کا نظام شروع کیا تھا تو وہ بعد میں نہ چل سکا, لیکن اس وقت ہمیں یاد ہے اچھی طرح, ہم اسٹوڈنٹ تھے, کہ ہم لوگ بغیر وضو کے بھی مطلب ہے نماز کے لیے کھڑے جیسے ڈر کے مارے کہیں کوڑے مارنے والے نہ آ جائیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں ایک خطرہ تھا. انسان سوچ رہے تھے کہ یار یہ ہوگا کہ اگر یہ ہم نے کام نہ کیا تو گورنمنٹ کا آرڈر ہے, ہم پر یہ سزا لازم ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں قانون کی دجیاں اڑائیاں جا رہی ہیں, مطلب ہے کہ چیف جسٹس اور جو ہمارے سابقہ چیف جسٹس گزرے ہیں, ہمارے جو جوڈیشری کے لوگ ہیں, وہ پنشمنٹ دے رہے ہیں کرمنلز کو کہ وہ ان کو پنش ہے, لیکن وہ بڑی لائٹ پنش دے رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ وہ لوگ جو ہے پتہ نہیں اس میں ان کا کتنا حصہ ہوتا ہے یا ان کی طرف سے وہ مطلب ہے کہ جاب پہ لگے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جب تک لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا خوف پیدا نہیں ہوگا, جب تک وہ اللہ سے نہیں ڈریں گے اس بات سے کہ بھائی ہمارا عذاب سخت ہونے والا ہے, تو اس وقت تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. خان صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو پرانے لوگ ہیں وہ اپنی سیٹوں پہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی دیکھتے ہیں, ہم کئی خان آئے اور کئی چلے گئے, مطلب ہے کہ وہ اس پہ نہیں. اس میں بیوروکریٹس کے اوپر میرے خیال میں ہر تھانے کے اندر آرمی کے 2-3 لوگوں کو لگا دینا چاہیے, ان کو مطلب ہے کہ واچ کرنے کے لیے. اسی طرح دوسرے کئی سسٹم میں ان پہ آرمی کے لوگوں کو لگا دینا چاہیے, کیونکہ وہ جب اوتھ لیتے ہیں تو پھر وہ گولی سے نہیں ڈرتے, وہ عمل کرتے ہیں. اور وہ میرے خیال میں مطلب ہے کہ ہماری آرمی جو ہے وہ مطلب اس کو اللہ سلامت رکھے, اور ہماری آرمی نے ہمیشہ, یہ ملک بھی ہمارا جو اسی وجہ سے عزت سے جی رہا ہے کہ اپنی آرمی کی وجہ سے. اور مطلب ہے کہ اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے. یہاں پر جہاں پر ہم رہ رہے ہیں, آپ نے سزا کی بات کی ہے, یہاں پر سزا تو ہو جاتی ہے. میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 15 سال 20 سال بعد بھی اگر کسی بندے نے اپنا کیس دائر کرایا تو اس کا کیس نکلے گا اور پھر سزا اس کو ہو جائے گی, بندے کو وہ نہیں بچ پائے گا. لیکن جس ملک کی بات ہم کر رہے ہیں, جس کو پراؤڈلی ہم پاکستانی کہتے ہیں, ہر پلیٹ فارم پہ ہر لیول پہ ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ وی آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانی, اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا حصہ, میرا حصہ, ویورز کا حصہ اور آپ کے سب جاننے والوں کا یہ حصہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ کرپشن کی لعنت سے ہمیں نجات ملے. تو میرے خیال میں میرے ملک جیسا ملک پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس ایگریکلچر ہے, ہمارے پاس ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ہمارے پاس غریب لوگ دیکھیں جی, ان کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں, کوئی کالج نہیں ہے, کوئی مطلب ہے کہ
یونیورسٹیز نہیں ہے جن میں ان کو اتنی زیادہ تعلیم مل سکے. وہ لوگ پھر بھی اپنے ملک کا نظام چلا رہے ہیں, نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں. تو اگر ان لوگوں کو رائٹ راستہ مل جائے تو وہ دیکھیں کہ آپ ایک دن رات چمکتے دمکتے ہو جائیں. لیکن اللہ کرے میرے ملک پر اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, پروگرام میں ضرور آیا کریں. اور جیسے آپ نے کہا کہ جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے, ہم خود رپورٹ نہیں کریں گے, کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اسی طرح رہے گی اور اسی طرح ہم سفر کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ جی, بہت شکریہ جی. یہ تو تھے جناب حاجی منیر صاحب آل دا وے فرام واٹفورڈ. اور میں تمام جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یوسف بھائی فرام لنڈن, اور منشا خان صاحب فرام شیفیلڈ, اور اسلم بھٹا صاحب پی ٹی آئی فرام شیفیلڈ ایز ویل. اور ہمارے ساتھ اور کون تھے جی, منیر صاحب کا ہم نے نام لے لیا, بہت بہت شکریہ ان کا. اور افتخار بھائی ایز آلویز فرام اسلام آباد, انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام میں. آپ تمام دوستوں سے میں اب اجازت چاہتا ہوں جی. رشید گوڈل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے لیکن کچھ دیر لگ گئی آپ کو آتے آتے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. تو میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے پروگرام تک جو ہے وہ مجھے اجازت دیجیے گا. جاتے جاتے صرف یہ کہوں گا کہ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے, اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں, اور جو ویڈیو ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ جیسا بھی کامنٹ ہو وہ ضرور چھوڑا کریں. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.